شوقین صاحب پلیز. تھینک یو چیئرمین صاحب. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. منگل کو میں نے آئی لینڈس پر بھی بات کرنے کی بات کی تھی، لیکن آپ نے کہا کہ میں آج بات کر لوں. لیکن اب آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف ہم ایجنڈا پر ہی بات کریں کیونکہ جمعے کا دن ہے اور جو ہے اس سے ہم باہر نہ جائیں. تو جناب چیئرمین، میں انرجی پر جو ہے بہت سارے دوستوں نے بات کی ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے ملک میں تاریخ کا بدترین انرجی کرائسس ہے، اور ماضی میں بھی اس طرح کے کرائسس آتے رہے ہیں، لیکن اتنا سخت کرائسس جس میں جو ہے وہ گھروں کے چولہے بجھ گئے ہیں، جو ہے نان بائیس کے تندور بجھ گئے ہیں، انڈسٹریاں بند ہو گئی ہیں. اور اس میں جو ہے وہ جناب چیئرمین جو ہے وہ وقت پر پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے، وقت پر LNG امپورٹ نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے ملک کو ایک بہت بڑا جو ہے خسارہ، جو کہ تقریباً جو ہے $200 ملین جو کہ پاکستانی 45 ارب روپے بنتا ہے، وہ جو ہے ملک کو جو ہے وہ نقصان جو ہے دیا گیا ہے. اور انڈسٹری بند ہو گئی، لوگوں کے گھروں کے چولہے بجھ گئے. یہ اس کے علاوہ ہے ہمارے بہت سارے دوستوں نے گیس کے حوالے سے سندھ کے ساتھ جو زیادتی فیڈرل کرتا ہے اس کا ذکر کیا. میں بھی تھوڑی سی اس پر بات کروں گا کہ جناب چیئرمین، سندھ جو ہے وہ صوبہ ہے جو اس ملک کی 73% گیس جو ہے پروڈیوس کرتا ہے. اور جو ہے ٹھیک ہے، ہم جو ہے ایک فیڈرل ملک ہے اور ہم اس کا کنٹریبیوشن دوسرے صوبوں کو بھی دیتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جناب چیئرمین، سندھ کے ساتھ یہ زیادتی کہ سندھ جو ہے 45% گیس پروڈیوس کر کے 30% جو ہے وہ گیس لیتا ہے، اور ابھی اس کے حصے کی بہت ساری گیس باقی ہے. اس کے باوجود بھی سندھ کی انڈسٹریاں جو ہے بند ہے. سندھ کے اندر نئے کنیکشنز پر پابندی ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کو نیا کنیکشن چاہیے تو آپ LNG کا جو ہے وہ مطلب یہ کہ ریٹ دیں. آپ کو گیس تو سندھی کی دی جائے گی، لیکن آپ سے پیسے جو ہے امپورٹ گیس کے لیے جائیں گے، جو تقریباً 1800 MBTU جو ہے جس کا پرائس ہے مور دین ڈبل ہے. تو سندھ کے ساتھ سر یہ زیادتی کیوں ہے کہ جب سندھ اپنی گیس ابھی اس کا جو ہے باقی ہے تو اس کو جو ہے اس ریٹ پر جو ہے وہ سندھ کی جو گیس کا ریٹ ہے اس پر جو ہے وہ گیس کیوں نہیں ملتی جو نا. جناب چیئرمین جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے ایک اور جو ہے سندھ کے ساتھ اب اس وقت ایک بڑا مذاق یہ ہو رہا ہے کہ جی اگر آپ کو انٹرپٹ گیس چاہیے، یعنی بغیر اگر آپ اس میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں چاہتے تو اس میں بھی آپ کو 200 روپے جو ہے وہ اضافی دینے پڑیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے پہلے اس 74 سالہ تاریخ میں پاکستان میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ اگر آپ کو انٹرپٹ بجلی چاہیے تو اس کا ریٹ کچھ اور ہوگا، اگر آپ کو انٹرپٹ گیس چاہیے تو اس کا کچھ ایک ریٹ ہوگا، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاق کے جو ہے مترادف ہے. اور جناب چیئرمین جو ہے وہ اب اس وقت جو ہے صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کوئی لوگ گیس امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یا تو ان کو اجازت نہیں دی جا رہی، اگر اجازت بھی دی جا رہی ہے تو ان کے ساتھ اس قسم کی ٹرمز کنڈیشن عائد کی جا رہی ہیں کہ جو ہے وہ اس کو امپورٹ ہی نہ کر سکیں، جس کی وجہ سے اس ملک میں جو ہے وہ انڈسٹریز بند ہو گئی ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں جو ہے. اور اس کے بعد جو ہے اگر جناب چیئرمین ہم وقت پر جو ہے اگر LNG امپورٹ کر لیتے اور اس سسٹم میں انڈیکٹ کر دیتے تو شاید یہ انرجی کا اتنا بڑا کرائسس نہیں ہوتا. ہم نے اس کا دوسرا نقصان یہ کیا ہے کہ جناب چیئرمین امپورٹ نہ کرنے کی وجہ سے ہم نے فرنس آئل پر اپنے ان پروجیکٹس کو چلایا، ان سے بجلی پیدا کی جو بہت مہنگے تھے، جس سے ملک کو ایک بہت بڑا جو ہے مالی خسارہ جو ہے مطلب یہ کہ وہ ہوا، جس کو بھی جو ہے اس گورنمنٹ نے جو ہے وہ نہیں دیکھا. اس کے علاوہ چیئرمین صاحب جو ہے وہ یہ انرجی کرائسس دو منسٹریوں کے درمیان ایک فٹ بال بن گیا ہے. جو ہے وہ پاور منسٹری جو ہے وہ اچانک جو ہے بغیر پلاننگ کے، نہ تو وہ لانگ ٹرم پلاننگ کرتی ہے جس طرح ہماری محترمہ شیریں رحمان صاحبہ نے نشاندہی کی. ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ جو ہے وہ پورے اگلے سال میں کس طرح گیس کی جو ہے ضرورت ہوگی. اچانک وہ اٹھتے ہیں اور منسٹری پاور جو ہے وہ پیٹرولیم کو کہتی ہے کہ آپ گیس امپورٹ کر لیں. پھر وہ جو $5 میں گیس کے معاہدے ہوئے وہ $20 میں جو ہے یہ ملک امپورٹ کرتا ہے، جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اربوں روپے کا جو ہے اس ملک کو خسارہ دیا جا رہا ہے کہ یا بیڈ گورنرز ہے یا اس میں کسی کا ذاتی انٹرسٹ ہے. یہ بھی سر انکوائری جو ہے وہ ہونی چاہیے. سر عمر ایوب صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ پچھلے دنوں یہ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ سابقہ حکومتوں نے بجلی کی پروڈکشن تو کی کہ وہ جو ہے اس کو 18-20 ہزار میگا واٹ تک لے گئے، لیکن انہوں نے ٹرانسمیشن لائن پر کوئی کام نہیں کیا. اور ہم نے آ کر اس ٹرانسمیشن لائن پر کوئی 49 ارب روپے خرچ کیے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اتنی اس میں کیپیسٹی ہو گئی ہے کہ وہ اس کو جو بجلی جو پروڈیوس اب ہم کر رہے ہیں اس کو وہ جو ہے ٹرانسمیٹ کر سکتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا جناب اعلیٰ 49 ارب روپے جو خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، اس کے خرچ کرنے کے باوجود اچانک یہ ملک ایک دن تاریکی میں ڈوب جاتا ہے.
میں تو خوف زدہ ہو گیا کہ خدا نخواستہ میں نے اپنی زندگی میں کراچی سے خیبر تک ونس اے ڈے ایک مرتبہ جو ہے نہیں دیکھا کہ ایسا لوڈ شیڈنگ جو ہے, ایسی اچانک بجلی جو ہے, میں تو شاید سمجھا کہ کوئی تخریب کاری نہیں ہو گئی. تو اس کا بھی الزام جو ہے وہ جناب چیئرمین چند لوور ملازمین پر ڈال کر ان کو جو ہے سسپینڈ کر دینے تک جو ہے وہ منحصر رہا, بجائے اس کے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 49 ارب روپے کی خطیر رقم جب خرچ کی گئی ہے تو یہ بجلی کا اچانک بریک ڈاؤن جو ہے وہ کیوں ہوا, اس کی بھی جو ہے جناب چیئرمین جو ہے وہ انکوائری ہونی چاہیے. اس کے بعد جناب چیئرمین آپ نے کہا کہ ایجنڈے پہ ہی رہیں, فوڈ کرائسس پر جو ہے وہ بات کی جائے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارا ملک جو 22 کروڑ لوگوں پر مشتمل ہے جناب چیئرمین, اس کے 11 کروڑ لوگ غربت کی سطح سے نیچے رہتے ہیں. یہ بات میں نہیں کر رہا, یہ یونیسیف جو ہے کہتا ہے کہ اس ملک کے جو ہے وہ تقریباً جو ہے 95 ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جہاں کے فوڈ جو ہے سیکیورٹی جو ہے وہ بہت خطرناک حد تک جو ہے وہ نیچے گر گئی ہے. ان ڈسٹرکٹس میں جو ہے بچوں کی اموات ہو رہی ہیں, خواتین کو پراپر جو ہے وہ نیوٹریشن جو ہے وہ نہیں مل رہی ہے, اور ہمارا جو ملک جو ہے وہ اس کی آدھی آبادی جو ہے غربت کی سطح سے نیچے رہ رہی ہے. اور اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ جناب چیئرمین ہمارا یہاں جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے فوڈ کے اوپر جو ہے کوئی کام نہیں ہو رہا. یہ بحران جو ہے دن بہ دن بڑھتا جائے گا. جس طرح ہماری محترمہ شیرین رحمان صاحبہ نے نشاندہی کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جناب چیئرمین ہم جو ہے وہ گندم ایکسپورٹ کرتے تھے, آج ہم گندم امپورٹ کرنے والا ملک بن گئے ہیں جو نا. تو اس کی بیسک ریزن جو میں سمجھتا ہوں جناب چیئرمین وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے ایگریکلچر ریسرچ پر کوئی کام نہیں کر رہی ہے. اچھے ملک جو ہے وہ اپنے بجٹ کا 4 سے 5% جو ہے جناب چیئرمین جو ہے وہ اس ریسرچ پر لگاتے ہیں, لیکن آج بدقسمتی سے پاکستان کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جو زرعی اجناس پیدا کرنے میں ہم کہتے تو ہیں کہ ہم ایگریکلچر ملک ہیں, لیکن ہماری پر ایکڑ ایلڈ جناب چیئرمین چاہے گندم ہو, چاہے جو ہے وہ چنا ہو, چاہے مکئی ہو, چاہے جو ہے کاٹن ہو, چاہے جو ہے وہ شوگر کین ہو, ہم اس میں جو ہے دن بہ دن ہماری جو ہے پر ایکڑ ایلڈ جو ہے وہ لوز ہوتی جا رہی ہے. اس کا واحد ریزن یہ ہے کہ ہم جو ہے ان اجناس کے بیج پر سیڈ پر کوئی کام نہیں کر رہے. اور پچھلے 3 سالوں میں صرف ہم نے بات کی جس طریقے سے ہماری پاپولیشن جناب چیئرمین بڑھ رہی ہے, آئندہ یہ بحران جو ہے بڑھتا چلا جائے گا, اور شاید ہم جو ہے وہ کھانے پینے کی وہ چیزیں بھی جو ہم کسی دور میں وافر مقدار میں ہوتے تھے ایکسپورٹ کرتے تھے, آج ان کا انحصار جو ہے وہ ہم امپورٹ پر کر رہے ہیں. جناب چیئرمین میرے فاضل کلیک ادھر سے جو ہے میں نام نہیں لوں گا, بڑی خوبصورت بات کی کہ اس ملک میں جو ہے ہم نے یہ ریکوزیشن میں کہا ہے کہ اس ملک میں کمر توڑ مہنگائی ہے. وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ کمر توڑ مہنگائی تو 1800% کو کہتے ہیں, کمر توڑ مہنگائی تو 250% کو کہتے ہیں, کمر توڑ مہنگائی تو جو ہے وہ 150% کو کہتے ہیں. یعنی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اگر اس ملک میں جو ہے وہ آٹے کی قیمت اگر جو ہے وہ ان کے پچھلی گورنمنٹوں میں جن کو یہ نائل کہتے ہیں, چور کہتے ہیں, چلیں مان لیا آپ کو مینڈیٹ ملا ہے, لیکن آپ نے کیا کیا جناب چیئرمین, آپ نے آٹے کی قیمت جو 30 سے 40 روپے اس ملک میں دستیاب تھا جو ہے اس کی آج قیمت جو ہے وہ 90 روپے کلو ہو گئی ہے, اور اس میں بھی جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے. یہاں پر جو ہے جناب چیئرمین گھی جو ہے جو 130 سے 160 روپے ملتا تھا آج اس کی قیمت 240 سے 260 ہو گئی ہے. جناب چیئرمین انڈے 90 سے 110 روپے ملا کرتے تھے, آج 160 سے 220 ہو گئے. سر جناب چیئرمین آپ نے مجھے پرسوں بھی نہیں بولنے دیا, میں اس پر بھی جزائر پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں. ایک دو منٹ سر جی. تو جناب چیئرمین جو ہے وہ نہیں تو وہ پھر منسٹر دوسرے بھی آ کے جواب دیں گے, آپ کو منڈے کو ٹائم دیں گے, سر وہ آپ کو منڈے کو ٹائم دیں گے, ممبران تمام بولنے اس کے بعد منڈے کو ٹائم دیں گے. منسٹر صاحب اس کا بات ختم ہو گئی ہے سسی, آپ منسٹر صاحب سر اس کا بعد میں جواب دے دیں. جی جی جناب چیئرمین سبزیاں جو ہے وہ 30 سے 40 روپے جو ہے ملا کرتی تھی, آج 80 سے 90 روپے ہیں. چاول سے 70 روپے سے جو ہے 130 روپے ہو گئے ہیں, جبکہ وہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی کوئی نہیں ہے. مہنگائی تو اگر یہ جو ہے 200% اضافہ ہوتا تو اس کو مہنگائی کہتے. جناب چیئرمین آج جس وقت ملک میں جو ہے مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ اس ملک میں جو ہے وہ 11 کروڑ لوگ ہوتا ہے اس کو 2 وقت کی روٹی کے لیے جو ہے وہ پریشان ہے. میرے دوست نے کہا کہ جی ہمارے جو ہے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس ملک میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. جناب چیئرمین یہ خدائی دعویٰ ہے.
اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کا رزق بھی اس کے ساتھ بھیجا ہے. کوئی جو ہے وہ اس ملک میں بھوکا نہ آج سویا ہے نہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو سونے دے گا. لیکن صرف بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو اور بھی ضروریات زندگی ہیں جس کو وہ میسر ہے, جو اس کے وسائل ہیں اس کے اندر, تو آپ کو جواب ملے گا کہ نہیں. جو پرائسز وہ یہاں کوٹ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں وہ یہ کہاں سے لے کر آئے ہیں. وہاں تو مارکیٹ کمیٹی خود جو آج پرائس دے رہی ہے, جو میں نے آج یہاں بات کی ہے, وہ پرائس جو ہے نا وہ اس کی بات کر رہے ہیں. جناب چیئرمین, تھوڑی سی مجھے جو ہے آپ وہاں کے دوستوں کو انہوں نے جو ہے اکنامی پر بات کی تھی کہ جی ہمارا ملک جو ہے بڑا ٹیک اوور ہو رہا ہے اور ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹ ماشاءاللہ بہت بڑھ گئی ہے. ان کو بولنے کا موقع دیا. ذرا 2 منٹ سر مجھے بھی بات کرنے دیجیے. یہ حقائق کے منافی انہوں نے بات کی ہے. جناب چیئرمین, میں مانتا ہوں کہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے, لیکن یہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ یا کوئی دوسری ایکسپورٹ, ان کا کوئی ایسی کوئی جو ہے وہ مطلب کام نہیں ہے, یا ان کا کوئی ایسا جو ہے کارنامہ نہیں ہے جس کی وجہ سے بڑھی ہے. جناب چیئرمین, اگر ٹیکسٹائل بڑھی ہے تو یہ امریکہ اور چائنا کے اندر کووڈ کی وجہ سے اس میں اور ان کے دونوں کے باہمی تجارتی معاہدے میں جو پرابلمز ہے اس کا ہمیں اسپیس ملا ہے. خدا کرے یہ اسپیس ہمارے لیے جو ہے پرماننٹ ہو. لیکن جناب چیئرمین, ایک طرف تو اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی شوقین صاحب. جی چیئرمین صاحب, ایکسپورٹ کی بات ہو رہی تھی تو ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹ کی یہ بات کر رہے ہیں جناب چیئرمین, اس کے ساتھ ان کو دوسرا ایک جو ہے یہاں وزیر تجارت خزانہ بھی بیٹھے ہیں. میں ان کی توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایکسپورٹ یقیناً ٹیکسٹائل میں بڑھ رہی ہے, لیکن ان کو اس کے را مٹیریل کاٹن پر بھی جو ہے جناب چیئرمین توجہ دینی چاہیے. جو ملک 1,25,00,000 بیلیں پیدا کرتا تھا آج 50 سے 60 لاکھ بیلوں پر آ گیا. تو ہم کیا اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا رہے ہیں کہ اس کا را مٹیریل تو امپورٹ کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. نہیں جناب چیئرمین, 1-2 منٹ ذرا دیں, مہربانی کریں آپ. مہربانی کریں جی, ابھی منسٹر صاحب نے وائنڈ اپ کرنی ہے پلیز. 10 منٹ ہو گئے ہیں. نہیں سر دیکھیں آپ اپنا جی سینیٹر صاحب کنٹینیو کریں. تنگی صاحب ہر چیز میں نہ بولے. جی جناب چیئرمین صاحب جو ہے وہ یہ انہوں نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بھی بات کی. آپ نے ان کو اجازت بھی دی کہ جی ہماری حکومت میں ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. بالکل ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو گیا. جب آپ امپورٹ ہی انڈسٹریل را مٹیریل کی امپورٹ ہی بند کر دیں گے, انڈسٹری کو بند کر دیں گے, تو وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ تو کم ہونا ہے. پھر یہ ریمیٹنس پر بڑا فخر کر رہے ہیں جناب چیئرمین. جب ہمارے مشرقی وسطیٰ میں کام کرنے والے لوگ بے روزگار ہو گئے کووڈ کی وجہ سے, آئل کرائسس کی وجہ سے, جب وہ واپس آئے تو اپنا بے شمار پیسہ جو ہے وہ ریمیٹنس کی صورت میں ان کا واپس آیا. ہم اس ملک کے جو ہے خیر خواہ ہیں, ہم اتنے ہی بڑے پاکستانی ہیں جتنے وہ ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جو ہے وہ ریمیٹنس بھی بڑھے, اس کی ایکسپورٹس بھی بڑھیں. لیکن جناب چیئرمین, میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ گورنمنٹ نے 2.5 سال میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پر فخر کیا جا سکے. انہوں نے جو ہے کوئی غذائی قلت کو دور کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے. ہمارا زرعی ملک ہے, ہم تیزی سے جو ہے زوال پذیر ہو گئے ہیں اجناس میں, اور ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ جناب چیئرمین جو ہے ایک حالات کے طور پہ وقتی طور پر بڑھی ہے. خدا کرے جو ہے یہ بہتر ہو. جی ڈی پی کی سر جناب چیئرمین بات ہوئی تو میں سر ایک آخری سر بات یہ کہ کسی ملک کی گروتھ آپ جی ڈی پی سے دیکھ سکتے ہیں. سر سابقہ حکومتوں میں یہ 6% اور 5% تھی. یہ ملک کی 74 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ نیگیٹو میں چلی گئی ہے جناب چیئرمین, جس پر بھی ہمارے یہ دوست جو ہے فخر کر رہے ہیں. قرضے لینے کی بات ہوئی کہ جی ہم نے جو ہے وہ قرضے لے لیے. جناب پی پی کی گورنمنٹ میں 16,500 ارب روپے کا قرضہ تھا. انہوں نے اس قرضے کے سر 1-2 منٹ انہوں نے اس قرضے بڑی مہربانی, ٹائم 12 منٹ آپ نے لیں. تھینک یو جی. چلیں سر منڈے کو ٹائم دیں گے سر. جی جی تھینک یو سر.